بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک دعا کے بارے میں ہم نے جو آڈیو کی تھی، اس کے بعد یہ ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری قبول نہیں ہوتی، شاید ہمارے نصیب ہی اچھے نہیں ہیں۔ تو اس بات کو کلیئر کر دیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ دعا کا قبول ہونا، ہر دعا کا قبول ہونا، اگر ہمیں اپنے ارد گرد کوئی ایسا فرد نظر آتا ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دعا کریں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں میں ایک عرض کر دوں کہ اس وقت جو یہ سوالات ہم لے رہے ہیں، یہ دنیاوی تناظر کے یعنی دعائیں جو ہیں، وہ جو دنیاوی دعائیں مانگی جاتی ہیں، یہ اس تناظر میں سوالات ہیں۔ یہاں دین کی دعاؤں کی یا دینی نیک کاموں کی خواہش کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں ہمارا جو اس وقت جو ٹاپک ہے، وہ جو یہ سوال کر رہی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے ان کا یہ جو دنیاوی دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، اس حوالے سے یہ بات پوچھ رہی ہیں۔ تو میں یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں، اور اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی ہر دنیاوی دعا قبول ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ سخت آزمائش میں ہے، اس کو قطعاً خوش نصیب مت سمجھیں۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ دنیا کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جائے۔ دنیا کی ہر دعا جو قبول ہوتی ہے، وہ اس سے اگلی دعا کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلتا ہے اور انسان اس دنیا کی محبت میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کو سخت آزمائش جانے، اچھی بات یہی ہے کہ کچھ قبول ہو جائیں، کچھ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیں، اور دعا کا جتنی یعنی دنیاوی خواہشات جو ہیں انسان کی زیادہ پیدا ہوں گی، اتنا ہی ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ اور اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا جو مزاج ہے، وہ اس کا جو فوکس ہے، وہ ہر عمل جو ہے اس کو ہم نے اپنی آخرت کے حوالے سے کرنا ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہے اس کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی جو ہے وہ جاننا ہے، ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے اگلے جہان کی تیاری کرنی ہے، اور جو آخرت ہے اس سے جو چیز ہمیں غافل کرتے اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور آخرت کو یاد رکھنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب ہم موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو پھر آخرت کی ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، اور یہ آخرت کی فکر جو ہے یہ ہمارے دل سے دنیا کو نکال دیتی ہے۔ اس کے لیے جو بزرگ جو طریقہ بتاتے ہیں، جو اساتذہ اکرام نے ہمیں طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو جب ہم یہ ساری بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ضرورتوں کے لیے کیا کریں، ہم ضرورتوں کے لیے کس سے مانگیں؟ تو ضرورتوں کے لیے ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن ہم نے اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کو ضرورت پہ لے آنا ہے۔ جب ہماری خواہش ضرورت پہ آ جائے گی تو پھر ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ ہم نے اپنا جو ایریا ہے مانگنے کا، اس کی ایک حد بندی ہو جائے گی کہ ہم نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا۔ اور بس اس کے لیے یہی ہے کہ جتنی خواہشیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اتنا ہمارا اس دنیا میں اونرشپ کا جو ایک تصور ہے وہ پختہ ہوتا جائے گا۔ جب تک اس دنیا میں ملکیت کا احساس ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، تب تک جو آخرت ہے وہ ہمیں بھولی رہے گی۔ تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی دعائیں مانگنی سکھائی ہیں، جتنی بھی ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں، ان سب کا فوکس ہمیں آخرت ہی ملتا ہے۔ اور اس چیز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر دل میں ایک طمانینت اور ایک سکون کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔